السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر الرہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت سے بھیجا، فخر منت سے بھیجا، احسان کر کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، اسم الاسم میں اشرف بنا کے بھیجا. پوری دنیا میں مسلم مکرم مصطفیٰ مطہر تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پر وہ فائز. یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے ان کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات. رسول اللہ بولتے تھے، اللہ حدیث بنا دیتا تھا، وہ چلتے تھے، سنت بن جاتی تھی. اشارہ کیا، اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدلا. یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے ان کی. اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی تھی، اب باطنی خوبیاں بھی دی تھی. 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو ایسا معطر اور منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اپنی خوشبو والی شیشے میں محفوظ کر لیتے، آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں. ہمارے تصور خیال میں بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک ٹھوس کلام قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی شرح تفسیر مطلب آپ کو سمجھایا. آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، وہ بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، رونا ہنسنا، سونا جاگنا، اور آپ کی صبح شام رات دن چال ٹھا
اعمال کردار و گفتار، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، آپ کا عدل لگانا، دشمنوں کو معاف کرنا، سب قرآن کی تفسیر تھی۔ اگر آپ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی تو اللہ کی قسم وہ بھی قرآن کی تفسیر تھی۔ پھر اللہ نے پوری دنیا کو یہ خطاب کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رہنمائی دیں، جو ہدایات ارشادات دیں عقائد، عبادات، معاملات کے متعلق، ان کو لے لو، اور جن سے روکیں ان سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ دو دھمکیاں دے دی، یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میرا شہنشاہی اعلان ہے، زمین میری، آسمان میرا، کائنات کو میں نے بنایا، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، ذرے ذرے پتے پتے پر میرا کنٹرول ہے، میرا شہنشاہی حکم ہے، جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، جو وہ کہتا ہے وہ کرو، جس سے روکتا ہے اس سے رکو۔ ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اور ان کی شان بیان کی۔ اب میں آپ کو اس آیت کا شان نزول سناتا ہوں۔ شان نزول، سبب نزول کا مطلب ہوتا ہے کیا واقعہ ہوا، کیا حالات ہوئے جب آیت آئی۔ یہودی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے آخری نبی آئے گا جس پر اللہ نے نبوت رسالت ختم کرنی ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام، کھجوروں والی بستی میں آئے گا۔ اسی لیے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر آ کے مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے، اور دعائیں کرتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دعائیں کرتے تھے عرب کے لوگ، بت پرست مشرک، جب ان پہ غالب آتے کہتا یا اللہ بھیج وہ آخری نبی، ہم اس پر ایمان لائے اور ان سے بدلے لے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ آ گیا اور اس کو پہچان لیا کتابوں کے اندر جو نشانیاں اس کی روشنی میں کہ یہ وہی آخری رسول ہے، کیسے پہچانا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن کہتا ہے ایسے پہچان گئے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، 100 بچہ کھڑا ہو اپنا بچہ نہیں بھولتا، ایسے انہوں نے پہچانا۔ جب آ گیا اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں یہودیوں پر، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ دو وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہتے تھے، اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی تھا، اس کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہودا تھا، اس وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ آگے چل کے زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس، یہ سارے ہزاروں نبی اس لڑی سے آئے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ آخری نبی بھی اسی لڑی سے آئے گا۔ وہ جو اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھا اس کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا پڑپوتا، صدیوں کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں محمد رسول اللہ۔ یہ حسد ہو گیا ان کو۔ ادھر سے کیوں آیا؟ ادھر سے آنا تھا۔ اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے نبوت والی، یہ رحمت سے نوازتا ہے۔ تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو، میں چاہوں قطرے کو سمندر کر دوں، یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو۔ اور دوسری وجہ انہوں نے سوچا کہ یہ عرب کے لوگ بدو، ان پہ ہم نے اپنے ٹہکا جمائے، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے، نبیوں کے لاد، رسولوں کے لاد پڑے ہوئے لوگ، ان سے نذرانے ماننے سلانے لیتے تھے، اور بڑی جو ہے جن کی کر و فر تھی، سرداریاں تھی۔ سوچا کہ اگر مسلمان ہو گئے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ حسد
اور اپنی سرداری ریاست جانے کا خوف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ قرآن کے شروع میں تفصیل سے کیا ہے، دو وجہ سے۔ امت کو سمجھانے کے لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے ان کو شان دی تھی، قیادت دی تھی، امامت دی تھی، دنیا میں ان میں نبی آئے، رسول آئے، بادشاہ آئے، انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے انہیں خنزیر بنائے، بندر بنائے، ان کی شکلیں تبدیل کی، ہم نے